ایک ایسی غلطی جس کی سزا اب موت سے بھی بدتر ہونے والی ہے۔ سیحان کو لگا تھا کہ ولید خان کو رستے سے نکال کر اس نے رانیہ کے ساتھ ہوئے ظلم کا حساب برابر کر دیا ہے۔ وہ یہ سوچ کر سکون کے سانس لے رہے تھے کہ اس کا کیا گیا خون، اس کا راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا ہے۔ لیکن سیحان یہ بھول گیا کہ جرم کا سنہری اصول ہے، خون کبھی نہیں چکتا۔ لیکن اصل طوفان تب اٹھا جب ایک ایسا سچ سامنے آیا جس نے زمین ہلا دی۔ ولید خان کوئی عام لڑکا نہیں بلکہ وہ خونخوار اور بے رحم لالا کا جگر کا ٹکڑا تھا۔ سیحان سمجھ رہا تھا کہ وہ بچ نکلا ہے، لیکن یہاں بازی پلٹ چکی ہے۔ غل خان نے نہ صرف سیحان کی تصویر لالا کے سامنے رکھ دی بلکہ چیخ چیخ کر گواہی دے دی کہ ولید کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ سیحان غازی ہے۔ تصویر سامنے آتے ہی لالا کا غصہ نہیں، ایک زہریلی آگ بن چکا ہے۔ اپنے جوان بیٹے کی لاش دیکھ کر لالا آپا کھو بیٹھا ہے۔ اس کے سر پر اب صرف خون سوار ہے، لیکن لالا سیحان کو عام موت نہیں دینا چاہتا۔ وہ اسے تڑپا تڑپا کر اس کی ہر خوشی کو چھین کر مارنا چاہتا ہے۔ اس بھیانک انتقام کی پہلی قسط شروع ہونے والی ہے۔ الہام سے لالا نے اب اپنا خونخوار ہاتھ الہام پر ڈال دیا ہے تاکہ سیحان کو ایسی تکلیف دی جائے جو موت سے بھی بدتر ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا سیحان کو وقت پر پتہ چل پائے گا کہ اس کا راز فاش ہو چکا ہے؟ جب تک سیحان کو ہوش آئے گا کیا تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی؟ کیا سیحان اپنی پوری طاقت لگا کر الہام کو لالا کے چنگل سے بچا پائے گا، یا پھر لالا اپنے جوان بیٹے کا خون کا بدلہ سیحان کے اپنوں کی لاشوں سے پورا کرے گا؟ یہ جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ ولید جیسا گھٹیا انسان لالا جیسے آدمی کا بیٹا ہونا ڈیزرو تو نہیں کرتا، کیوں نہ کہ لالا چاہے جتنا بھی گھٹیا غلیظ انسان کیوں نہ ہو، لیکن اس نے کبھی بھی عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ مریم کی بھی رسپیکٹ کی، بھلے بعد میں مریم کی زمین غازی یوسف کے ہاتھ لگ گئی، لیکن وہ بالکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ مریم یا الف یا الہام کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچایا جائے۔ لیکن لالا کے بیٹے نے حد کر دی۔ ولید سمجھا تھا کہ سیحان کوئی عام سا انسان ہے جو صرف اور صرف رانیہ کا بدلہ لینے کے لیے اس کے پاس آیا ہے۔ اسی لیے ولید نے اپنی پوری طاقت لگا دی سیحان سے گن چھیننے میں، لیکن سیحان سے وہ گن چل گئی، جس کے بعد نہ صرف ولید کی موت ہو جائے گی بلکہ سیحان کے پیچھے کے سارے ولید کے آدمی بھی لگ جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ سب لوگ کمرے میں داخل ہوتے ہیں، سیحان وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ سیحان نہ صرف ولید کی چادر اٹھائے گا، اس کو اپنے منہ پر لپیٹے گا اور وہاں سے بھاگ نکلے گا، لیکن ولید کے آدمی جیسے ہی ولید کی لاش دیکھیں گے تو بھاگتے ہوئے آدمی کے پیچھے وہ بھی بھاگنا شروع کر دیں گے۔ آخر کار ایک آدمی کے ہاتھ سیحان لگ جائے گا۔ وہ نہ صرف سیحان کو روکے گا بلکہ سیحان سے کہے گا، مجھے تمہیں زندہ لے کر جانا ہے، اس لیے تم یہیں پر کھڑے رہو اور میں جو کہہ رہا ہوں ویسے ہی کرو، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ یہ سننے کی دیر ہے کہ سیحانی لکڑی اٹھائے گا اور ایک زوردار ضرب اس کے منہ پر لگا کر اسے وہیں پر بے ہوش کر دے گا، جس کے بعد سیحان کپڑا اٹھائے گا، اپنے منہ کے گرد لپیٹے گا اور وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ سیحان کا یہی ارادہ تھا کہ کسی کو بھی اس بات کا اندازہ تک نہیں ہے کہ ولید سے ملنے کون آیا تھا اور کس نے ولید کو گولی مار دی، اس لیے سیحان یہی سوچ رہا ہے کہ وہ بچنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ سیحان جیسے ہی آخر کار بھاگتا ہوا نظر آئے گا تو الہام اسے دیکھ کر وہیں پر کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی کہ مجھے کیوں شک ہو رہا ہے کہ سیحان تم کچھ غلط کر کے آئے ہو، مجھے سچ سچ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ جہاں سیحان کہے گا مجھ سے بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، میں نے ولید کو گولی مار دی ہے اور وہ مر گیا ہے۔ الہام کہے گی تم ہوش میں تو ہو، تم یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہو، تم جا کر اسی گولی مار دو گے؟ ہاں تم بالکل اپنے باپ جیسے ہو، بدلہ لینے میں ذرا لیٹ نہیں کرتے، تم نے ایک لیگل کیس کو الیگل بنا دیا ہے، تم جانتے بھی ہو کہ اس کے بعد اسے کتنی بڑی سزا ہونی تھی، لیکن تمہاری وجہ سے تو وہ مر گیا ہے، لیکن اب اس کا کیا گناہ چھپ چکا ہے؟ سیحان الہام سے کہے گا میں کیا کرتا، میں صرف اس سے بات کرنے گیا تھا، میرا دماغ گھوم گیا تھا، میں نے اسے کہا تھا کہ وہ رانیہ سے شادی کر لے، میں نے اس پر ٹرسٹ کیا، لیکن اس نے مجھ سے گن چھیننے کی کوشش کی اور مجھے ہی مارنے کی کوشش کی، لیکن الٹا اس پر خود پر گولی چل گئی، میں نے اسے جان
جان بوجھ کر نہیں مارا الہام، اگر مجھے جان بوجھ کر مارنا ہوتا تو میں اس سے یہ بات ہی نہیں کرتا۔ اس کے مرنے کے پیچھے میری کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ غلطی اس کی اپنی ہے۔ چلو اب اندر سیحان الہام کو لے کر اندر جائے گا، وہیں پر آخرکار رانیہ سے کہے گا کہ جلد سے جلد اپنی پیکنگ کرو، کیوں نہ کہ ہم لوگ یہاں سے بہت دور جا رہے ہیں۔ رانیہ اوزی جانے سے انکار کر دے گا اور کہے گا کہ نہیں، ہم اس ولید سے بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ سیحان کہے گا کہ اسے میں نے مار دیا ہے، تم اس کی فکر نہیں کرو، دراصل میں اسے سمجھانے گیا تھا وہ تم سے شادی کر لے، لیکن اس نے مجھ سے ہاتھا پائی کی، جس کے بعد گولی چل گئی۔ وزیر سیحان سے کہے گا کہ مر گیا تو اچھا ہی ہوا، اس کو اپنے کیے کی سزا مل گئی، اور ایسی ویسی موت ہی آنی تھی، لیکن ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم کیوں بھاگے، یہیں سے ہم یہیں پر رہیں گے ہمارے گھر میں۔ سیحان کہے گا کہ ایسے لوگوں کے سورسز بہت پاورفل ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں۔